السلام علیکم، میں ہوں تنویر قمر گادی اور آپ دیکھ رہے ہیں سوال نامہ نیٹ ورک۔ میں اس وقت موجود ہوں بھکر کے علاقہ دلے والا میں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تھل دھرتی کے معروف شاعر سونا خان بیوس، جن کی شاعری کو ملک کے نامور گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے بھی گایا ہے۔ تو ہم ان سے سب سے پہلے ان کے ابتدائی حالات کے حوالے سے اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے جانیں گے۔ سر، سوال نامہ نیٹ ورک کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ کہ آپ نے سوال نامہ نیٹ ورک کو ٹائم دیا۔ آپ ہمیں سب سے پہلے اپنی ابتدائی حالات کے حوالے سے اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے بتائیے گا۔ ایک چھوٹے جے شہر دے گھر جناب ہوراں دا تشریف گھنا منا میرے واسطے باعث افتخار ہے، اور میں شکر گزار ہوں تھوڑیاں بے لوث محبتاں دا، یہاں تک خاندانی پس منظر تعلق ہے۔ بنیادی طور تے میں ایک کاشتکار دا بیٹا، اور ابتدائی تعلیم میں اپنے شہر دلالے سے حاصل کی تھی، مڈل تک۔ اس تو بعد میں بکریاں چ رہندا رہا۔ والد نے کافی کوشش کی تھی کہ میں تعلیم جاری رکھ سکوں، لیکن شاید کچھ لوگ اپنے نصیب میں آپ ہی خراب کری دیں، میں اس قابل نہ ہو سا کہ میں تعلیم تو مزید جاری نہ رکھ سکوں، لیکن خیر ذریعہ معاش جڑا جی کھیتی باڑی اور بھیجاں بکریاں پال کے گزارا کرنا۔ تو والد محترم نے میری اصلاح واسطے کوشش تو کافی کی تھی، لیکن وقت داتا اسی کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور تو میں سمجھیندہ جی میرا اپنا ہے کہ میں صحرا دے اندر بکریاں کو ایک چھیڑو بن کے چراون جڑا ہے اس کو ترجیح دیتی، اور اپنے والد محترم جو کچھ میرے واسطے میرے مستقبل واسطے چاہتے ہیں میں انہوں دی توقعات پورا نہ کر سکوں۔ سن 6 مڈل کیتا ہے 58 تو ایک مہینہ بعد، یعنی پہلا مہینہ 59 دا آئی، میرے والد نے میرے کو واپس سر گدا۔ پھر اس بعد میرے ماما ہر بچے نال بڑا پیار کریں، کوئی موائی ہو گئی، لیکن وہ بچے جیڑے بچپن تو بکھرے پن دا شکار ہومن نا جی، انہاں نال ماں حد تو زیادہ پیار کریں دی۔ وہ میری والدہ محترمہ اللہ انہوں کو جنت فردوس عطا فرماوے، وہ مسلسل جنگ کریں دے رہے جی کہ میرے پتر کو تم جنگل چ رلا دیتا ہے۔ میرے بابے جی کو نہ عرض کی تھی تو انہوں کو واپس کیا۔ بہرحال جی 59 دے پہلے مہینے جی بابی جی میں کو واپس گھنا ہے، لیکن 2 مہینے تے انہوں انتظار کیتا، لیکن میں اپنے آپ کو چیز نہ سنوار سکوں۔ پھر میرے ماموں غلام قادر انہوں کا نام ہے، ساڑھے تھے کھوہا یہ اڈا نصرت آلا، ساڑھا پر ڈاڈا اس دے نام نصرت خان، اس دا کھوہا اس دے نام آلے اڈا نصرت آلا۔ اتھے وہ کھوہ جڑے وہ وراثت میرے بابے دے حصے چاہے نال میرے چاچے انتر آئے، یہ پارٹنرشپ انہوں نے کٹھی کھیتی باڑی کریں دیا۔ میرے بابے میری والدہ محترم کو آکا کہ تیلا بچڑا جڑا نا جی یہ سیاح کون نہیں تھیندا، تو دے سفارشاں نہ کیتیاں کاش۔ پھر میں جناب اعلیٰ میں بابی جی حکم دیا کہ آپ میرے نال جلو، میں گئی وہ قادر بس میرے ماموں کو میرے بابے نے اپنا جڑا حصہ نا جی کھو دا چوتھا حصہ وہ انہوں کو فری دیتا ہے، تو واہ کرتے کھاتا کر۔ میرے والد دی دکان ہے دلالے شہر پنسار دی، وہ میں کچھ نال گن گیا اکی سے نال رکھ، میں جو تھے جی حل بہندہ رہا، کھیتی باڑی کریندہ رہا۔ راتی جناب اعلیٰ کھو رات نہیں چل دے آن جی گادی تے باہر کی جناب ڈھولے مائیے گاندے آتے، کئی دفعہ اتفاق ہو ویندا نیندر آ ویندی بندہ ڈھائی پوندا گادی تو وہ اٹھی باندھے آتے۔
بہرحال اس طریقے زندگی کا سفر آ گزرتا گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سن 1951 اس روڈ تے گزری گئی تے او جناب والا سن 60 میرے ذہن ہی چاہیا کہ اتنے ایک چھوٹا جہا ہوٹل چ بنا چاہ دی پیالی بنا کے تے اپنا پیٹ پالنے رہا کو چھوڑ کے میں تھک پیا جی کھیتی باڑی ہل باغ اگے پیچھے میں جو تے ایک چھوٹا جہا ہوٹل بنا دیتا چھپر جہا اس ویلے ڈواں نے پیالہ چاہتا آئی میں چاہ بھیج دے رہا ہوں گھر بھی میں چھوڑ دیتا اتھے اٹا جناب والا مل چ گندا آپ لوگ بھاجی آپ سے بنے دا تو ہی کھا کے سام پہنچا کو مہینے ایک دو بعد جی میری والدہ محترمہ نے میرے چھوٹے بھائی کو سارا تو چھوٹے ملک نیاز حسین انہوں کو آکا بھائی اپنے بھیرا کو لوان اس کو آکھ میں ماں تیری میں برداشت تیری جدائی اتنی نہ کر سکتی تے تم اس طرح نہ کر روٹی تو کم از کم گھر آ کے کھاتی میں جناب آیا میری ماں نے میں کو بڑا پیار کیتا چوما سے انہوں رو کے میں کو آکھا میرا پتر تو کرنا سیانا تھی سے وہ کتنے تک میں تیرے ابے نال تیری ذات واسطے جہاد کرے سا میں کہا مجھے دعا کرو اللہ مہربانی کرے سی کوئی نہیں ایسی گل بہرحال بھی پھر میں روٹین بار کھانا اپنے گھر روٹی کھانا رہا اس طرح سلسلہ چلتا رہی راہ فیملی نال سادہ تعلق ہے دلہے والے دو وڈیاں قوم ہیں راہ جمٹ سیاسی حریف ہی ایک دوسرے دے لیکن میرا سیاست نال کوئی تعلق عمل دخل کچھ بھی نہ ساری کا اپنی دنیا ہے اپنی دنیا چ میں اس ویلے چوتھی دے وچ آیا میں کچھ سمجھ نہیں آتی میں گم ہو گیا اپنی دنیا چ گم ہو گیا اور سن 1953 دے وچ میں اپنے نام کے نال بے بس بے ساختہ طور سے لکھنا شروع کر دیا میں نہ پتا کہ آنے والا وقت میں کو سچ مچ بے بس بنا دی تھی میں کو پتا نہ انتظام میں کوئی بہرحال جی اس طرح زندگی کا سفر چلتا ہے چلتا ہوں تھوڑے سامنے اس ایج تے پہنچے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا کیا حالات واقعات دے وچ گزر گئی شاعری جی میں آدھن جی خدا دا صلاحیت ہوندی ہے تے تھوڑے اس حالات تو نظر تیاں دا پیگری میں تھوڑی تعلیم ہی کون آئی تے خدا دا صلاحیت ہے تے تھوڑی شاعری دی ابتدا کی میں تھی اس دے بارے کی میں بڑی اچھی گال ہے جی میں کچھ جی میں وہ پہلے عرض کر گیا کہ سن 1953 تیجی جماعت چوں چوتھی چ میں آیا نا پرانے اس دور دے شعراء کرام جڑے ہاں انہاں دے کلام ڈوڑے مائی انہاں نال میں کو بڑا یعنی لگاؤ ہے لیکن انہاں دا کہنا ہے جی تے کتوں دیانو ایک غلام غریب میں ڈٹھو ہے نا جی نا دا انہاں دا اس ویلے کلام ایک آئی جناب چراغ ملاحی ایک آئی جناب والا عظیم کھوئیاں والا ڈیرا اسمیل خان اور ایک سارے دلے والے دا شاعرہ محمد شریف جمٹ ایک جناب والا سارے دلے والے دا شاعرہ اپنا محمد بشک لنگا یہ مقامی سارے دلے والے شاعر یہ 1953 تو پہلے دیان یا بعد دیان پہلے دھیان دینا تے اس ویلے انہاں دا کلام کچھ مثال اسے طریقے نال دینا دوجے جسے پہلے جڑے میں عرض کر گیا انہاں شعراء کرام دا کلام او میں جناب یاد کر کے تے آپ گنگناں دا ہمیں جی
لیکن یہ ایک مسئلہ میں نال رہے کہ میں کو خوشی دا کوئی انہوں دا گیت ڈوڑا وغیرہ قطعی طور تے پسند ہے. من زندگی یاد نہیں میں کو خوشی دا یعنی کہیں دا شعر بھی لکھا ہوئے علی میاں جڑے ڈوڑی وغیرہ ہوندے ہیں انہوں نے وہ بڑے آسانی نال یاد کر کہندا یہ بے درد ڈولا انہیں یہ فوک گانے جی ڈکھیاں کو پن لا گال چا ربی دا یہ سان 53 میں آپ گانا ہوں یہ نہیں پتہ ہی دا خالق کون ہے. تو اس طریقے جناب میرا وہ سلسلہ چلتا سن 56 دے وچ جس ویلے میں آیا نا جی تو میں کو یہ پتہ لگ گیا میں الفاظاں نال یعنی کھیلتا تو آیا ہوں نا جی کو اپنی ذاتی طور تے کاوشی میں نال شروع کر دی تھی. 56 میں کو یہ پتہ لگ گیا کہ ڈوڑے دا اصل وزن کی ادا یعنی قافیہ ردیف بحر ادا میں نے کوئی پتہ کون اتنا ضرور پتہ کہ یہ ایک وزن ہے ایک سانچہ ہے یہ اس دے اندر اس حد تک تے بندہ راوے کنٹرول کرے تو ڈوڑا تیار ہو بنتا ہے. تو سن 56 جی میں پہلا ڈوڑا لکھا کر ظلم دی بارش پیار اتے یا ظالم خود گھبرائے ہر وار تلے سر خم رکھیا کیتی پوری اس منشائے ہائی آخری حسرت آواز آئی سن دل بر بے پرواہی توڑی ہون تے آ کے گل چلا بے واسطہ آخری سا. تو وہ اتفاق کے قدر جناب علیہ سن 1972 جناب ملاقات میں دی انہوں نے 1961 تھی ظفر شاہ صاحب ظفر بکھر دے پرلے پاس ہے جی بیٹ بوگا اس وقت دے وہ سریکی دے خوبصورت شاعران وہ اتفاق نال میں کو دریا خان میرے نال ایک دوست تھا غلام قاسم میانا پٹواری دلہ لے لگا اس میں دریا خان کی سے سب کو پتہ لگا کہ جناب شاہ صاحب تھے ہوٹل تے بیٹھے ہوئے ہیں یہ چھپر یہ دریا خان تھے بالکل سادہ جی سچ ہون مزاج انہوں نے بڑا اچھا بڑے پیار کرنے والے تھے. عمر رسید ہان کافی عمر شان سے انہوں کو اتنا ملے تھے کہ انہوں تو میں ایڈریس کہنے کیتا میں انہوں کو لیٹر وغیرہ لکھتے رہوں گی تو اللہ انہوں تو بھلا کرے. وہ سن 1900 جناب پہلا 61 اتنے تشریف کہنا ہے میرے کوٹ میری ملاقات انہوں نے 61 تھی. اچھی تو پہلے جیڑا کلام 61 تک میں لکھتا آیا نا جی میں خود کو کافی ردیف بہران تو کوئی پتہ کونا. وہ پھر رات آ کے میرے کو ٹھہرے جناب اللہ انہوں نے جنت فردوس عطا فرماوے تو انہیں جناب میں انہوں کو ڈوڑے سنوائے تو انہوں میں کو کہ تیرے استاد کون ہے میں کہا استاد تو کون نہیں تو کہ کس طرح ہو سکتا ہے میں کہا سچی استاد کوئی نہیں. انہوں میرے کو جناب اور جس طریقے میرے کو پوچھ رہے ہیں انہوں کو میرے کو ڈیٹیل گی میں انہوں کو جیسا کہ میں تو سن 53 تو اس طرح یہ چلتا ہے تو یہ چیز اتنے تک آ گئی. وہ تھا کہ میں تک پتہ ہے کہ کافی ردیف بحث کس نے دے میں کسی نہیں انہوں میں کو دسا کہ آخری حرف یہ ہے نا جی حرف لفظ نہیں آخری حرف اس کو ردیف آتے ہیں اور اس دے نال جیڑا ایڈجسٹ 2 یا 3 حروف ہیں تو وہ مکمل لفظی شکل اختیار کی تھی کھلوتے ہیں اس کو کافی آتے ہیں اس کو پیچھے جڑی عبارت ہے اس کو بحر آتے ہیں اور بحر دی خصوصی صورت خاص صورت تے وہ کیفیت یہ ہونی چاہیے جس طریقے پانی ایک نالی چ گزر رہی خوہ ہوندے ہیں نا اس ویلے تے ادھر تے ایک کاکھ بھی ڈھابے حالانکہ کاکھ دا کوئی وزن نہیں لیکن پانی کو محسوس ہے کہ میرے تے کوئی شے آ کے ڈھٹی ہے لہذا بحر تھوڑی جیڑی ہے اس ترتیب دی اس روانی دی ہوئے کہ اندر ایک حرف دی کمی بیشی بھی جیڑی یہ وطن دے وچ نہ آوے وہ جی اس علاوہ کچھ نہیں بس اتنا کافی تے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے تھی. لیکن ایک من الوعدہ کر میں کہ فرماؤ میں تھوڑا گل کو لمبا کر دیتا ہے معافی مانگتا میں کہ فرماؤ کہ میں بحثیت استاد دی نہیں میں تو کو بحثیت بھرا دی میں کو خوشی ہوگی میں کہ سید بادشاہ ہو میں امتی ہوں تو یہ کیا آخ دے پہ ہو کہ نہیں
باصیت براتی باقی ٹھیک ہے جی سن 72 ہی نا جناب والا سارے کو تے مشاعرہ تھیندا تے من دوست آکا بھی سڈو انہاں مانو کو سڈا اسی لیے ایک رسالہ نکلتا سرائکی تو ملتان حیدر بلوچ صاحبان وہ کرتے ہیں ضمیر نا تو بندہ روشن ضمیر ڈسٹرکٹ میاں والی سارے سے ضلع میاں والی وہاں بچرا نہ انہوں کا تعلق آئی وہ اس دے جناب اعلیٰ ضلع میاں والی دے اپنا نام نگار تو انہیں آ کے میرا انٹرویو کیا سن 1972 پہلا جی تو انہوں میرے تے سوال کرتے ہوئے تھوڑے استاد میں کہ جی ظفر شاہ ظفر وہ 72 جناب اعلیٰ شاہ صاحب اتفاق نال جناب اس لیے اتنے آئے نا تو انہوں وہ رسالہ چاہے ہوئے ہوئے انہوں کہ تو میں نے زیادتی کی تھی میں تو دیکھوں بھائی آقا ہے میں عہد کی تھا میں کہ جو گزارش ہے کہ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا دا فرمان ہے کہ ایک لفظ بھی اگر کوئی تھا کو دساوے نا وہ استاد دا درجہ رکھتا ہے ہون تو سا فرماؤ کہ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا دے فرمان کو میں آگے رکھاں یا جناب دے فرمان لہذا میں جیسے لازم کہ میں تو جناب کو استاد آقا تو بس اسی طریقے پھر سے خواہش ہے عطا اللہ ایسا خیلی بھی تو بڑا گایا جی انہوں نے پہلے ملاقات تو کیویں تھئیے تھے کتنا تھئیے عطا اللہ خان دے والد محترم سن 1963 گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سرگودا ڈویژن بلوالی اس ویلے اس بھی شامل آئی وہ دے انچارج آن اتفاق نالا تھا میاں علی بہندہ سارا دل جو میاں علی اس کو دلال تھی کوئی نہ آنی تھا بساں لے دیں لائے بنجا سر کو ملتان دی جاؤ اسے لئے دو بساں چل دیا دو ملتان ہوں ایک بکھر دیشوں میاں والی دو ملتان ہوں آندے ہیں ایک دے میاں والی ایک میاں والا واپس ملتان لگی بہنی اس کو چڑھیں دینان چھوٹی سواری وہ حال چال مرچی ہے نا جی یہ ہون غلہ منڈی ہے جناب بیلا اتھے تے اس ویلے پپل ہاں لگا ہویا ہون اس جگہ تے غلہ منڈی ہے تے اتھے وہ بساں کر دیا وہ کار انہاں دے کول آئی ٹویٹا کرولا وہ آئی نا تے حال چال مرچی تے میں پوچھا بھائی یہ کون ہے انہوں نے دسا جی یہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ دے انچارج ہیں میں کہا ٹھیک ہے وہ تو میں کو لالچ آئی نا جی تو وہ بیٹھے ہیں جہاں انہوں کو رجسٹر گدا جو کو ٹکشی کریں دے پہ کو ووچر انہوں پتہ نہیں انہوں تو کو اپنا سسٹم انہوں مانگوا کہ ووچر دی گھنا ہو جی وہ چیک بیک کیتے انہیں تے نال جی کنٹینہ چھوٹی میں تو چاہ دا پا دودھ بنا کے میں گھنٹوں میں کو چاہ رکھوں میں لالا چاہی نا جی بھائی دلہ لیتا ہی میں نے وہ میں جناب بیلا چارج سے رکھی انہوں نے اتنا لٹا مغازی انہوں میں نے سرک کی زبان جکوں تو میں کو جان دیں میں کہ نہیں جی تو پھر چاہ کہیں دیا سکیں نا میں کہ تھوڑا دیا سکیں کہ چاہ پھر تو میں کو جان دیں نہیں تو چاہ بھی کہنا ہے تینوں اس معاملے یعنی کہ میرے نال کام میں جب میں کہ جی یہ تو بساں یہ تھوڑی چل رہی ہے نا یہ سب کو لا سٹیں دیں ایسا سب کو جا کون اصل راتی تے میاں علی رلدے رہندے ہیں دوجی جار والے والا چڑھتے ہیں بساں تے تھوڑی تے گاڑ تے اس واسطے جناب دے کول میں حاضر تھے کہ نان واکھو مہربانی کرو بھائی ساز کو چھت تے بلہن چانا دلیال تائیں چڑھائی بھائی ہیں عظیم لوگ کو دے فیصلے ہی عظیم ہوندے وہ بڑے شفیق والد دا ایک درجہ رکھتے ہیں میرے اس مطابق جی انہوں جناب رجسٹر بانچا کیتا تے غلام رسول نا دا بندہ آئی تھے منیجر اس میں کون سارے کے چاہ پا کرسی بھی چاہ گنا وہ میں کو جی کرسی دی تھی اگے جو بینچ پہ آیا کرسی دی بیٹھے میں بیٹھے ہوں جی انہوں چاہ پائی انہوں ڈرائیور میں آگے جانے مان کے آئے موٹر جو نہیں جناب پاس بک چاہ گنا وہ پاس بک چاہ گنا انہوں نے لکھ دیتا میاں والی ٹو ملتان سونا خان نام میں لکھ فری پاس میں کہا جناب مہربانی جناب دی لیکن نام پوچھتا پہلے الفاظ ہی نہ کہا کہ نام میرا پوچھتا کوئی ایسی گل کون اتفاق نہ جناب کو تو 4 بجے ٹائم نکلتا آخری
تو وہ بھی وہ بیٹھا نہیں تھے جناب. انہوں نے بس چیکنگ وغیرہ کو جیڑی کرنی انہوں کو نہ کی تھی. تو بس تیار تھی پی. میں کہ جناب بس ویندی پئی ہے. میں بس آخو ٹھیک ہے میں تو بس چڑھا اللہ دے حوالے. یعنی سرائک کی شمانہ میں اگر ٹھیک ہے میں تو بس چڑھا اللہ دے حوالے. نہ میں تو یہ پوچھوانے نہ پوچھوانے. میں کہ جی گھر میں کہ جی دل ہے. میں جناب اس بساں سے چڑھے تھے نا انہوں نے کو فرنٹ سیٹ دی تھی پاس جو فری ہے ملتان تھا میں تھا. اور جناب چڑھ کے کلینڈر تو میں پوچھا میں کہ یار بندہ کون ہے آدمی. انہوں میں کو دسا کہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کا انچارج ہے. میں کہتے انہوں کا کہ نام ہے کہ انہوں کا نام ہے احمد خان نیازی. میں کہتے انہوں کا گھر کتنے کہ جی گھر انہوں کا عیسیٰ خیل. میں کہ ٹھیک ہے رات میں سوتا ہوں. میں کہ دیکھ سونا کتنی شفیق یعنی والد دا کردار ادا کیتا ہے خان صاحب. تو حق احسان کنیے لہے سے بس بولے جناب. میں انہوں نے یہ کیلنڈر تو پوچھا میں کسی تھے کڈن آندے. انہوں نے کہا جی یہ ہفتے کو آندے کوئی اتوار دی سرکاری چھٹی وغیرہ نہیں ہے لیکن روٹین بار کے مہینے کنا کنا ہفتے نیچے آندے رات ہی سخیر آندے. یہ سوار کو والا سرگودے وال آندے انہیں اپنا ہیڈ آفس سرگودہ رکھا ہوا ہے. میں کہ ٹھیک ہے جی. میں کہ سوانا بھائی یہ اچھی گال کونی تو باندھ شکریہ ادا کر رہا ہوں. میں بولے جی چھوڑ دو فری پاس فری عباسی کانڈیش باندھا میاں جی اتو ایک بس چل دیا جی حیات اللہ خان پاس سروس بنو میاں والی ٹو بنو. میں جیو سے چاڑی ہیں میں اسے کھیل مائن لیتا پوچھتا پوچھا تھا انہوں نے گھر گیا. میں دروازے دے دستک دی تھی یہ طاولہ خان صاحب دلا پھیلا کے وہ چھوٹی کھڑکی کھولی نہیں. اس ویلے نہ پینٹ پائی ہوئی تو یہی میں کو آگ دن اردو جا کر آپ نے کس سے ملنا ہے. میں کہ جی یہ احمد خان صاحب کا گھر ہے. ہاں. میں کہ ان سے کہہ دو کہ سونا خان نام آدمی ہے دلے والا سے آیا ہے. کھڑکی بند کریں دے لے گئے. انہوں بابے نے یہ گالی آگی اس ویلے میرا بچڑا کہ خیر تو یہی. میں کہ جی آئے انہیں اندر جناب ایک اور دروازہ لگا چھوٹا وہ کھلوایا. انہیں اپنے پیو کو ہتا اپنے پتر نہ سدا کہ ہتا گھروں آ کے امی کو تے سارے کو چاہتے گھر سے کہنا وہ من نال سامنے بیٹھا کہ اتنے آ کے بات تھی اسے ٹھیک ہے میرے پتر. میں کہ ٹھیک دس میرا بچڑا بات کی میں یعنی میں من سمجھ نہیں آتی. یعنی یہ ایک اتفاق قدرت ہے یا میری خوش بختی آنکھو. میں کہ جناب کوئی کام نہیں کیوں نہیں اتفاق تو میں کہ میں ساری رات جو سوچیندہ رہا کہ میں کیڑی زبان اور تھوڑا شکریہ ادا کرا. لہذا میں صرف تھوڑا شکریہ ادا کرنا ہے. تو میرے تے بڑی مہربانی کی تھی شفقت بھی اس کا نام میرا بچڑا میں کو گنہگار نہ کر بس جی. تو میں تو بات علاقائی حالات وغیرہ پوچھا شکار کے متعلق شکار تھے لفظ ہے. میں کہ جی تتر لفظ ہے تھوڑا مجھ جنگل آئی جی اس ویلے ٹھیک ہے کہ کڑا کے قسمت. میں جناب کہیں دے یار تشریف گینا اس کا انشاءاللہ میں کوشش کر رہا تھا آ کے ملتا. بہرحال جی چاہ گئی چاشا پی گئی تو ایسا ہی انہاں کراتے رہو. میں جی اجازت مانگتا ہوں کہ گھر میرا پڑی ہے. میں انشاءاللہ امی علی ون کی تے گھر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا. انہاں کہا ٹھیک ہے خدا حافظ. میں جناب والا گھر لگا ہے. اس جناب کوئی 3 مہینے بعد خان صاحب ہو رہا آپ تشریف گینا ہے عطا خان نہ دلال ہے اتنے آئے. انہوں نے جناب والا ملے شلے بس جو انہوں کا نصیب آ. اس بعد جی رات رہے نہیں تھیا. باقی تو شکار دے متعلق پوچھا وہدے آئے اگر ٹیبن پھرتے آئے جیڑی کوئی اتوں باہر رہی تھی کوئی تھوڑا بہت شکار یہ کہتا تھے لاب تھے لاب پائندے ہیں 5 سال. انہوں کوئی بندوق اپنی چاہیے ہوتے ہیں بس انہوں شکار کیتا جی. ایک سیڑ بھی جناب والا خرگوش ایک یہ بھی ساری تھے رینج چاہ گیا اس سے نوکر یہ خان صاحب بھی تھا ہی رہ گیا. یہ نال کون آیا ایسا ٹوٹ دے گیا سے نا جی
اتنے تقریباً 2 میل جگہ آئی ہو جن تک اصل ٹور کے گئے. ہلکا موٹر تو ہاں نہیں اپنی لیکن تھوڑے ٹبے آن نا وہ نکی نکی چھلکاں بنی ہوئی وہ دکار کیے بنیا. بہرحال جی وہ ڈبال کے بعد رات رہے 2:30 اجازت ٹھیک ہے. میں کہ جناب بہت مہربانی شکریہ. بڑا بات تم ہوں کدا سے میں کہ جی اللہ تو خیر نہ لانے بس جدہ تو آکسو میاں والی چوں اپنے واسطے وزٹ تھی میں آ بڑھتا کوئی مسئلہ کوئی نہیں. ہاں ٹھیک ہے پھر کنا مل گیا کر رات تے رائے من تے چنگا ہوندا ہے ہوں تو پیو پوتر ہو گیا. میں کہ ٹھیک ہے جی. وہ وال جناب ایسا کوئی مہینہ 5 ڈیاڑے گزرے ہوتے ہیں جناب. میں سونا بان وہ ہائی ہوا چھانے تمہار انداز مطابق میں گیوں میں میاں پتہ کیتا میں کہ خان صاحب بول رہا ہوں وہ میں کو نہ کہ انہیں آ منے میں کہ لا شکر وہ اللہ کی دیا بڑی. میں نے دنار جناب پہلا کار تے باہر کی صغیر لگا گیا. جی ہاں خان صاحب نو بعد میں اتنے ملاقات ہو گئی اتنے. بہرحال قصہ مختصر اس بعد خان صاحب بول رہا اپنے بابے جی کے نال آتے ہیں. میرے چھوٹے بھائی ملک نیاز صاحب جڑے یہ لکھتے ہیں کہانیاں سلام عرض آداب عرض ایک اتھا تے لگے وہندے تھے نا جی شکار تھے. یہ اپنا وقت گزارن واسطے یہ دوہیں تقریباً ایک عمر دے حسین یہ سلام آرتے آداب آرتے وہ کہانیاں پڑھ دیں. وہ کچا جا سارا کوٹھا ہوندا تے کچی جی بیٹھک ہوندی وڈی وڈیاں الماریاں کھڑکی جہاں سیڑھیاں انہاں چ سارا گند کچھ میں دے پیا ہوندا. وہ کدائیں جناب کتاباں اور رسالے پڑھتے نا وہ میڈیاں کو کاپیاں انہاں دے ہتھیں آ گئیاں. انہاں واسطے بھائی نیاز حسین نو آکھا بھائی میں کو کوئی کا رجسٹر بول دی دیکھو نا جی انہاں تو اندر دا انسان جیڑا نا جی اس ویلے تو میرا خیال ہے کوئی اس پاس اتنا راغب ہے. اس ٹائم جلے تھا کو مل تھا آئے تو اس ٹائم وہ گلوکار کونن نہیں انہیں سنگیاں جبا کے واجہ شاجہ چوری چوری پی تو سکتے ہیں لیکن مارکیٹ تو آئی کون. وہ جناب اعلیٰ جی انہیں ہر سے شاہ کی تھی میرے بھائی تھا جس طرح انہوں نے گھنٹی تھا یہ تو لگے رہے بکے رہے. جس لئے سن 1900 تے یہ غال بنگالی جناب اعلیٰ 70 تو بعد دی گالی 71 نہ لگا سن 1900 جناب اعلیٰ 72 یہ ویندے پون کراچی خان صاحب بورا تے انہیں تھے ایک ٹوٹا گڈی آنے کول جی وہ کھلاری تے چمٹا تاں وقتا یہ گانا اس دے نال 1.25 لاکھ ایک ہوندا ہی وگائندا آئی گونگراں والی تے باقی اپنے ساتھ ان دے نال کیپری میوزک سینٹر ہے کو کراچی 3 نمبر کیسٹ بھرن ویندے پین ایک 3 نمبر رحمت آلند ہے ایک 3 نمبر انہیں اتنے وان کے بھرن تے من تو انہیں نہ دسو بھائی اساں ایک کو کیسٹ اس ویندے پایا بھائی کراچی کے پیچھے من یہ نہ آکا کسا کہ شاعری ودے کرینے ساری امداد کا کہ دسو کہ یہ گانے ماں کہ تو ویندے کتے پاؤ کہ کراچی ماں کہ کراچی تے ویندا تھا ہی نا ڈوڈو لاگ دی تو کٹ کی تو گانا بنا دی بس چپ کر گئے. یہ اللہ کو دے حکم نال اپنے سفر دے روانہ ہوئے واپس آئے نا جی تو اس سے پہلے بھی خان صاحب آندے ہاں میرے کو کرام موٹر سائیکل پہ آوڑ دیا یقین کرو جی ہاں میاں والد جی ایک دفعہ جی موٹر سائیکل پہ آئے میں کو اچھے تائیں یاد ہے تھوڑی ٹھنڈی ہوائی میں نے دودھ بنوایا انڈا ابال کے گنا جو میں بلا واپس پانی کے پاس ہاں پانی پیاس لگی ہوئی میں گیا پانی چاول ہائی وہ کچی بیٹھے گی تے آواں تھا انڈے نو باندھ کے نا ادھا میرے پتر شہباز کو کھوائندہ بیٹھا ادھا بیٹھا کھانا. بہرحال جی بڑا جیدار آدمی آئی اچھا انسان اللہ پاک انہوں کو سلامت رکھے. تے وہ پھر جناب کراچی چوں واپس آئے نا جی تا رات دے ہک تا رہے بھائی انہوں بوئے تے دستک دیتے میں یوٹھی کہاں گرمیاں میں دروازہ کھولتا میں چٹٹ جوڑا لگا ہزا کھلوتا ہے اسے لے گئے کی جایا ہویا بالکل
تے وہ جناب پہلا میری بانس میں پیندن اکھی باہر لنگا میں باہر آ گیا شریک ہوتا تے سارے بوئے تے ہی بیٹھا تے ابو تے منجیاں شنجیاں پیاں وہ میں ڈٹھا تے ودے ہوئے آرام کریں دے سازیں دے بغیر رہی تے اے آ کے دروازہ کھولا تے کہا باہر میں باہر تھے انہیں جناب پہلا میں نوا دیں اور سونا تے آپ نے کوئی ادائی آکھو اس طریقے نہ جناب میری چہرے دیکھ دے میں کو آکھ دیں یار گال یہ تے کو تو چنگے طریقے پتہ ہے بھائی باپ سے تو ماننا بڑا سخت اور ناراض ہے تو اس معاملے سے تو میں کو مندے کٹ دے تو میں نال بھڑ دئیے تو بس چوری چھپی کھاتے نو ریڑی بتا تو سچی گال دسیں تے کو میرے کوئی گاؤں شامل پسند ہے وہ اپنی زبان سے کی مانا غلط پسند ہے تو ظاہر جی اللہ پاک انہوں کو ایک اچھی آواز عطا کی تھی تو میں کیوں انکار کر سکتا ہوں میں کہ جی بالکل اچھی آواز اصل میں کیسر تن سنوائیں میں کہ سناؤ جی اس تو پہلے لوگ یہ گل میں کو آتے ہیں کہ شاید ایک پٹھان ہیں میاں علی دا تے وڈا دکھی حالات تھیندے اس دا سارے تھادے لوگ آتے ہیں تے ڈاڈھے کام بنا دے آکے ٹیپ ریکارڈ سے لے ہوندے ہیں نا یعنی کیسٹ باہر دے ٹیپ تو اپنا ٹیپ تے ٹرانسفر کر کے تو بندہ کہ اپنا باہر گھندا ہے کیسٹ وغیرہ وہ اس دے وچ لوگ پاتے پتہ کہن کو نہ شا کہن کو یہ کہ آدن کو پٹھان تے وڈا کے دکھی تے وڈا دکھی گاندا ہے اچھا اس دے وچ بات جناب یہ بھی میں کو لوگ آتے ہیں کہ یار کوئی بےفاس نہ دا شاعر ہے وہ یا کہ کو وڈیا کے دکھے دکھے ڈوڑیا کے پتہ نہیں لکھ دے میں دل چا کبھی بیا کو بےفاس ہو سی کہ میرے کو تے منگے کونی گدے کونی دل میں یہ تو 11 جولائی سن 1978 یہ میں کو لکھ دیں لیٹر راول پنڈی چوں کہ آج رات ٹی وی دیکھیں وہ جناب پہلا اتنے ساڑھے فیصل ہوٹل آئی میں رات جناب ٹی وی تے گیا ہوں نا اتنے بیٹھا ہوں دیکھا تو یہ پہلا ڈور نہ گایا کر ظلم دی بارش پیار تے گیا ظالم خود کو اس تو بعد بات انہوں نے نالی تے گا دیتا بالو بتیاں پہ مائی ساکو مارو سنگلا نال اچھا بعد علی صبح باتوں کراچی دا واقعہ آیا جناب پہلا کراچی جو واپس آئے تو جسے کراچی جو واپس آئے نا جی تو میں کو باہر سڈوں نے سڑ کے تے میں نے سنا مایا کہ تو تیرا سارا اس بھی جناب بھی کیتا مجبوری سخیڑ بھی دا وہ ہے جناب دے یار دیا خبراں کون میں نے یہ مجبوری سخیڑی صاحب دا ترائے ڈوڑے ہان جناب اعلیٰ گلستان دے نا دے دو ڈوڑے آن ایک ڈوڑا ہے ابراہیم غریب دے نا دا تے دو گیت ہوں میں بیٹھے جی دو کھلا کے ساری زندگی نو خوش وزن نال شریک آن دے وہ تو ہر دم ایک جان ڈیڑھ مالک سچ ایک ہو رہی آئی میں تو جی وہ حق کا وقت ہے ماں کہ بھائی تیرے گھر کو سمجھنا کون چور لاگے کی رولا کی اس چہرہ شناس آدمی آئی اسی میں چہرہ ساتھ تم پریشان تھی گئے میں کہا یار تم تھوڑا بٹن بند کر دبا ٹیپ دا یہ بند ہو گئی اسے کہ گالی بھی یہ خط پڑھ وہ خطہ بھائی نیاز حسین دا اس لکھا طالب خان کہ بھائی تو آگے مارکیٹ تے میں تیرا رازدار جو جیڑی کہ ہر بلا تے کو ربے تو میل کے گھین گئے تے میرے کو جو بھیرا پوچھے تے ول میرے کہتی سی تے یہ اک پڑھی میں گیا کہ اگر تو اس گل کو چنگا نہیں سمجھی دا جیڑی سزا دینی میں کو دے گین میرا نکا بھیرا ہے میرا رازدار ہے وہ دن کچھ نہ ماں کہا تعالی خان تے دوسرا ہوں بھائی میرا بچڑا بھائی کب باری ساتھ منکر نکیر روڑے تو سننے کو نہیں ٹھیک ہے نا جی ہر بندے دی خواہش ہوں دی کہ میرا کلام جڑے جی کوئی گلوکار اچھے گا تو میری خوش بختی ہے کہ تعالی خانی سخیلی جا گلوکارہ کو میں کو کہیں کو محنت ہی نہیں کر پائے گئے آپ انہوں نے کلام جناب اللہ نہ سمیٹنا شروع کر دیتا تے
میں کہ ٹھیک ہے جی کوئی ایسی گل کو نہیں لیکن ایک مہربانی کرے سے آخر دسو میں کہ میں کو تساں کڈاں بھی یہ حکم نہ دے سو کہ اس زمین تے میں کو ڈورا لکھ دی آخر ٹھیک ہے وعدہ رہ گیا میں ناقص اس دی وجہ یہ ہے نا جی کہ میں پہلے بھی عرض کر گیا ہر شخص دے آپ نے دکھ ہوندے آپ نے حالات ہوندے وہ ذہن کو قید کر کے جبر کر کے یار لوگ میں حیران شہری جیڑی کریں دیں میں تو دکھا نہ یار وہ کیوں اپنے آپ نے سزا دیں تھوڑے اندر دل اگر رومن تے مجبور تھا کو نہیں کریں تھوڑی اکھیں جو ہنجو کوڑیاں کیویں دھون آر کے بعد ہنجو تاندیاں پہیاں ہوندیاں ان تا نہ کریں نا جی لوگوں بے وقوف نہیں بنا جو کچھ ہے جھوٹ ہے سچ اپنی حقیقت بالکل ظاہر کر دیں شاید پیدا ہوتے ہیں بنتے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی اللہ پاک سانو پیدا کیتا ہے اسے کام واسطے تو اسی کوٹ ملاوٹ بےمانی تو نہیں کرنی میں کہ ٹھیک ہے جی بالو سے بعد ہو جدے یہاں دھیان نہ جی یہ لوگ مال گدام آ بہنا بہرام والوں سے میرا سلسلہ تلاشیاں کاٹ کے ہم نے چاہ کے گھر تھوڑی شاعری دے وچ زیادہ غم پایا ویندے جینے وجہ تو کو مصور غم بھی آکھا ویندے این دی کیا وجہ جی دیکھو جی ہر شخص دنیا کا کوئی شخص بھی جو کچھ بھی ہو ہوں شاعری کا حوالہ آتا پہ اپنی شاعری دے اندر بیان کریندا بیٹھے نے جیڑی کیفیت اس دے اندر دے انسان دی ہے اسے ہی باہر میری زندگی دے وچ چونکہ ماحول میرے حالات واقعات وہ المیہ ہاں تھوڑا میں تو خوشی دے لالا وات گانے کیوں میرا پوچھا کیوں لکھی میرا وہ نہ الفاظ نہ ظاہر ہے جناب المیہ قسم دے الفاظ یامنے ہاں قلم دی نوک تھی شاعراں نال زیادہ تر ہوندا ہے کہ شاعراں کو جڑے کو دکھ ملدا ہے تے تاں وہ شاعر بننے یا کوئی عشق تھیندے تے تاں شاعر بننے تساں کنا عشق کیتے دیکھو جی پہلی گل تو یہ کہ ساکوں پیدا کرنے والا اللہ کریم خود عاشق ہے اور جو مخلوق خدا میرے رب کریم نے جتنی بنائی ہر شخص دا فطرتی عمل عشق چو گزرنا کیونکہ سانو پیدا کرنے والا آپ عاشق ہے نا ٹھیک ہے نا جی ہن اگر عشق تو بعد شاعری کرنی ہو گیا تو سارا معاشرہ شاعری کریا ایک میں جمع پہ ہوں دل والے یہ تو نہیں جی لہذا ایک شعراء تے بہت بڑا الزام ہے نہیں قائل بالکل نہ کہ عشق تو بعد انہوں کو لگتا ہے کھلا تے شو دے حال گتی پتے ہو یہ گل بالکل نہیں ہے بالکل نہیں ہے جی بس انہوں دے ایک رب کریم نے انہوں تو ایک ڈیوٹی گھینی ہوتی ہر بچہ ماں دی گود دی چاونا والا ایک شخصیت کسی حوالے نہ اچھا چروائی ہو سکتا ہے اچھا سائنسدان بھی ہو سکتا ہے اچھا شاعر بھی ہو سکتا ہے اچھا گائک وغیرہ وغیرہ تو یہ جڑی چیزیں ہیں نا جی میرے رب کریم اس چیز کو بہتر جانتے ہیں میرے اللہ نے ایک ڈیوٹی گھینی آئی میں جائے لوگوں کو لوں تو اس فیلڈ اندر میرے اللہ نے میں کو آن کے تو یہ چیزاں عطا کر رہی ہاں یہ میرا کوئی کردار یا کسی عشق یہ وہ ہے نہیں باقی رہ گیا مسئلہ عشق کرنا یہ بھی ہر بندے دا عمل ہے ہوں یہ تو میں نہ سکتا لیکن منفی پہلو بھی مثبت بھی ہے تھوڑی شاعری کو عطا اللہ خان تو علاوہ بھی کہیں گلوکار گائے ہاں اپنے حصے مطابق تھوڑا بہت کیڑے کیڑے گلوکار جڑے تھے جناب اعلیٰ بشیر چوکی بھاگٹ ستار زخمی صاحب جناب اعلیٰ بکھر دا کوئی ایسا شاعر کو نہیں جی میرے سامنے بہرحال جی نویں شعراء کرام گلوکار جڑے سارے بھائی ہیں نا جی تقریباً عطا اللہ خان دے گائے ہوئے گانے ہوں سارا نویں گلوکار کھنڈ صاحب نے غلام مصطفیٰ کھنڈ کوئی پتہ جی ہو رہی یار چھوٹے موٹی لیکن زیادہ تر جڑے گلوکار نویں نا جی سارے انہوں نے عطا اللہ خان دے گائے ہوئے میرے گانے وہ گائے باقی اتفاق نال کہیں دے کول کوئی بننا ٹوٹا ڈوڑا آ گئے تو وہ گاندے رہن تھوڑے علاقہ بڑا پسماندہ بھی ہے تے این دی محرومی دا تساں اپنی شاعری دے وچ کیویں ذکر کیتا وے بڑا اچھا سوال ہے وہ کو
شیر کہندا ہے جی کہ زمانے سائیں شرافت دی زدا دے ٹکڑے کر چھوڑن. زمانے سائیں شرافت دی رضا دے ٹکڑے کر چھوڑن. جتھاں تھگڑی دسی دی ہے ادب دے نال چا کہنا. جناب ہونا محرومیاں دے حوالے نال سوال کر دیتا جی کہ وہ ایک شعر ہے میرے اس گیت دا کہ منہ زور اندھیرے گھپ دس دن. منہ زور اندھیرے گھپ دس دن فریادیاں دے لب چپ دس دن. یا منصف دے دربار دے وچ زنجیر کو دے دا رو. جی تک محرومیت کا تعلق ہے نا جی سادہ کتنا پسماندہ علاقہ ہے. اس میں دیکھو جی پشتو ادب ہے, سرائکی اپنا پنجابی ادب ہے, سندھی ادب ہے, سرائکی ادب ہے. سارے بال جڑے ہیں جناب وہ جمدے اگر وڈے شہر کتھائیں کہیں بال جمے نا جی اس کا نام رکھن دے نال ڈی سی نال لکھا پیا ہوندا ہے. سادہ پتر جمے نا جی اس دے نال اگو چھیڑو لکھا پیا ہوندا ہے بکریاں چراوے. محرومیاں دی کوئی حد ہوندی ہے نا جی. ٹھیک ہے جی. باقی تندے جی کوئی ملازمت ہے کوئی اگے پیچھے. اور میں بعض انہاں گلاں تے بڑا افسوس آندا ہے کہ ساڈیاں ادبی جتنیاں تنظیماں ہیں جناب اعلیٰ ادب دی خدمت دی کر رہی ہیں وہ قابل احترام ہیں. انہوں دا بڑا اس معاملے دے وچ کردار ہی اچھا ہے. لیکن اس دے نال نال انہوں کو یہ بھی اس پاسے بھی سوچنا چاہیے کہ اس علاقے دیاں جتنیاں محرومیاں ہیں انہاں دے واسطے بھی کوئی آواز اٹھاونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سونے خان گوڈ بھیجے جی مشاعرہ اٹینڈ کرے. ہوں اشورال فقیر ہے پہلے واسطے قابل احترام ہے, میں تو سلام پیش کر رہے تھا. عظیم انسان ہے. اپنے علاقے دیا محرومیاں دا خوب ذکر کریں دے, خوب اپنے حقوق دا ذکر کریں دے. تو سادہ واقعی ایک پسماندہ علاقہ ہے. سارے بات سانو بہت کچھ چاہیے, بہت ساریاں شہیں دی ضرورت ہے. سارا کم از کم جڑے جناب پہلا سکولاں دے اندر سارے بچوں دے پرائمری تک جڑی تعلیم ہے ساری سرائکی زبان ہی ہونی چاہیے جی. کوئی گناہ تو کوئی نہیں. پنجابی زبان اور تعلق رکھنے والا کوئی شاعر بھی ہے وہ اپنی ماں دی زبان استعمال کری. ساری ماں ہے, وہ ساری بھی ماں ہے, سارے واسطے قابل احترام ہے. وہ شاعر اپنی ماں دی زبان دا حق ادا کری. اور اصل بھی اپنی ماں دی زبان سرائکی ادا اگر حق ادا کر رہے ہیں تو جتنا حق انہوں لوگوں نے کہیں ملتا سندھی ہے, پنجابی ہے, سرائکی ہے, بس والا وغیرہ وغیرہ. سرائکی کے علاوہ کوئی اتنی امارات حقوق بھی ملنیاں چاہیے ہیں. سکول ہے, کالج ہے, روڈ ہے, وغیرہ وغیرہ بہت کچھ چاہیے. ہوں تو دیکھو ساری اکثریت جیڑی یہ بالوں کی یا تو بکریاں چرائندے ودے یا حال بہندے ودے ہیں. میں آپ جو حال ہی بہندا رہی ہوں, خوہ بہندا رہی ہوں, بکریاں چرائندے رہی ہیں. بہرحال جی تساں ہن تک کتنے ڈوڑے یہ گیت لکھ چکے ہوئے تے دوجی گل ہے کہ تساں جڑے نے ڈوڑے یہ گیت لکھے تے غزلاں کیوں نہیں لکھیاں, یہ کیا وجہ؟ ہاں یہ ٹھیک ہے, اچھی گل ہے. تقریباً 336 یا 35 یہ میں گیت لکھے نا, جنہاں چوں 100 کچھ 11 یا 12 یہ خان صاحب گائے. جی ہاں 600 ڈوڑا میرا خان صاحب تقریباً گائے. اور 1700 کے قریب میں ڈوڑے لکھے نا. رہ گیا مسئلہ جناب اور فرمائے کہ غزل جیڑی ہے جی 5-7 غزل آئی اتفاقیاں آ گئی نا جیڑیاں. وہ پہلے مارت کر گیا کہ ذہن تے جبر کرنا شاعری نہیں کرنی چاہیے. اندر انسان نے جو کچھ اگل دیتا ہے نا جی
اس کو استعمال کرو گے نا کاغذ اندر سے تے اگر جبر کرو تو فائدہ تو کون نہیں نا جی. تو اتفاق نال دی کوئی چار غزل ہیں. یہ ایک غزل نمونے دے واسطے تھوکوں میں پیش کر دیا سا. دل جو ہے دل دے ہتھوں کئی بار کسنا پائے گیا. دل جو ہے دل دے ہتھوں کئی بار کسنا پائے گیا. ہر صبح زندگی منگی ہر شام رسنا پائے گیا. اور تنہا ہوندے پہنچ ویندے کہیں آبادی دے قریب. تنہا ہوندے پہنچ ویندے کہیں آبادی دے قریب. کہیں دے وعداں تے سنئے رستاں تے رکنا پائے گیا. اور بے بس کتھوں چاہ کے کتھاں تقدیر ساکوں چھوڑ گئی. بے بس کتھوں چاہ کے کتھاں تقدیر ساکوں چھوڑ گئی. یار دے گھر دا پتہ غیراں تو پوچھنا پائے گیا. تو مقصد یہ دو چار ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? جیتا جی مشہور گیت یا ڈوڑے دا تعلق ہے نا جی یہ تو میں آج تک نہ ہی انتخاب کیتا ہے. سامعین حضرات اگر کوئی میرا ڈوڑا یا گیت پسند ہے تو میرا اللہ ہی جانتا جی. لیکن میں کدا اس معاملے جی کوئی فیصلہ اپنی ذات سے نہیں کیتا کہتا ہے یہ ڈوڑا اچھا ہے یہ گیت اچھا ہے. نہیں بالکل نہیں. بس ساری عمر یا روندے روندے گزر گئی گزرتی پہنتی گزرتی آتی. کوئی اپنا گیت جڑا سارے ناظرین کو سنانا چاہتے ہو؟ ہاں ایک علیحدہ معاملہ ہے بھائی. یہ تو پسند تعلق وغیرہ تو نہیں ہے لیکن جڑے گیت تھوڑی میں نظر کر دی نا مشاعرے تو میں تقریباً 13-14 سال تو اٹینڈ نہ کرنا بالکل. گیت تو پہلے ایک میں ڈوڑا عرض کر دے سا کہ حد پیار دی یہ تائیں ہوندی ہے. حد جوان آدمی اپنے حوصلے قائم رکھے. حد پیار دی یہ تائیں ہوندی ہے تیرے نال وفا کر چھوڑی. اور تیرے ہر ایک ستم کو کرم سمجھ کے تے کو ڈھول دعا کر چھوڑی. اور تیرے نام تے عزت وقار تے زندگی خوشی نال فدا کر چھوڑی. ایک جھکن دا بے بس وال نہ آندا بھئی رسم ادا کر چھوڑی. اور غم تیرے سنبھلن نمے دے دسا کیویں کراں. غم تیرے سنبھلن نمے دے دسا کیویں کراں. امتحان وچ پا دتئی امتحان وچ پا دتا ہے وی اپا کیویں کراں. زخماں کو میں رو رو تھپکیاں دیندا وطاں. دل دے زخماں کو میں رو رو تھپکیاں دیندا وطاں. ہر زخم دے منہ کو چم چم کے میں نت سیندا وداں. زندگی ایک روگ بن گئی ہے. زندگی ایک روگ بن گئی ہے نبھا کیویں کراں. اور غم تیرے سنبھلن نمی دیندے دسا کیویں کراں. اور جاں جگر تے ہاتھ رکھینداں اکھیاں بک بک روندیاں. یا جگر تے ہاتھ رکھینداں اکھیاں بک بک روندیاں. پلکاں دے پردے وچ پلکاں دے پردے دے وچ ڈیہیں رات لک لک روندیاں. پلکاں دے پردے دے وچ ڈیہیں رات یہ
لک لک روندیاں ہنجواں کو روکن دا کوئی راہ دکھا کی میں کراں اور ہونٹ سی چھوڑے ہمی آہیں دا در کر بند دیتا ہونٹ سی چھوڑے ہمی آہیں دا در کر بند دیتم نہ تیڑا چا کے نہ رو دل کو کر پہ بند دیتم ود بھی تیڑے نہ تے روندی اے وفا کیوں. اور آخری شعر تھوڑی نظر کر دیندیاں کہ لوگ پڑھ گندن میرے چہرے تو غم دی داستان. لوگ پڑھ گندن میرے چہرے تو غم دی داستان. لک نمی سکدی تیڑے بے وس ستم دی داستان. ہن تیرے غم دی حفاظت دل ربا کیوں ہے. مشاعرے دے حوالے سے ذکر کیتے جی کہ مشاعرہ تو پڑھنے چھوڑ دیتے ہیں تو ادھے کیا وجہ جی؟ وہ گزارش ہے جی کہ جدہ بھی کتھائیں کو ادبی تقریب ہوئے یا مشاعرہ ہوندہ ہے وہ کارڈ آویں دے شہر کو تو سو یا میں یا کوئی بھی اس تو علاوہ چاہے وہ سال دو بعد تقریب ہوئی چاہے 6 ماہ دو بعد ہوئی اس تو ہٹ کے میں حیران ہوں کداں ساڈے کہیں ساری ادبی تنظیم نے انہاں دے سرپرست جڑے انہاں نے یا ساڈے جڑے شاعر حضرات آکھو چا جی جڑے بڑ وڈیرے ہیں وہ کوئی اہتمام کیتی پائے ہوندے اس مشاعرے تو علاوہ کداں انہاں ہوں تو جدید دور ہے سہولتیں فون تے یہ کڑا نہیں چا پوچھا وہ بھائی ودا ٹھیک ہے صحت ٹھیک ہے بال چنگے ودے نہیں اللہ رحم کرے کو دکھ تکلیف تک نہیں. یار دیدہ مقصد یہ بھی کہ صرف وہ ڈھونڈ روڑے واسطے ٹیشو پیپر ہار یہ بندے تھا کو ساڑھ کے سٹے سے استعمال کر کے بھکار دیندے اگے پیچھے تھا دے اسا موڑ پہ انہوں نے پتہ کونی اسا جیندے پہ انہوں نے پتہ کونی سارے بچے بیمار پہ انہوں نے پتہ کونی. یہ کیسا یار ادب یہ حالانکہ بڑا مقدس پیش ہے ادب دے اندر میں حیران ہوں بھائی یہ بھی ابن الوقت ہی ہے میں چھوڑ یار سونا شاعری کر رہا تھا ٹھیک ہے وہ کہتے احسان نہیں کرنا تیرے اندر انسان جڑے اپنے آپ کو انتقام جیسا گن سکتا ہے گدی رکھ رہ گیا مسئلہ شاعری والا مشاعرہ مگر انہاں کو چھوڑ گئی رہ گیا دوسرا سوال ہے تھوڑا انعام یا ایوارڈ وغیرہ. کداں تو اتنے شاعر ڈوڑے لکھیں اتنے تو گیت لکھیں سینکڑوں کی تعداد ہے وچ تو کداں عالمی سطح تے کوئی انعام ملا ہوئے کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوئے یا لوکل لیول تے کوئی توقع ملا ہوئے. دو چیزیں جڑی ہیں نا جی میں انہاں دا بالکل قائل نہ ایک کانسی دا تمغہ تھوڑیاں محرومیاں دور نہیں کر سکتا. کوئی ایوارڈ تھواکوں اگر مل جائے تھواکوں تھوڑے گھر دیاں ضرورتاں تھوڑے بچوں دا وہ مستقبل پہ نہیں بنا سکتا چاہے وہ جیڑے مانگا تو وہ چھوڑ. لہذا یہ ایک رسم رواج تے آ رہی اچھی گل ہے ٹھیک حوصلہ افزائی اس دی ہو رہی ہے لیکن بنیادی طور تے اس شاعر دی ادبی خدمات جڑی ہیں اس دا یہ صلہ تو نہیں ہے. کم از کم وہ بچہ واسطے کو بہتر سوچنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس میں ایک تمغہ تو کانسی دا لے دو تے بچے ہوتے بھکے ستے پائیں. یہ تو درویش لوگ ہوندے جی انہاں دی تو پوری زندگی ادب دی خدمت کریندے گزر ویندی ہے کہ نہ دے بال ادھا ٹکڑ کھاندے تے ادھے شو دے بھکے سام ویندے. ٹھیک ہے نا جناب بیلا تو کہ کانسی دا تمغہ یا کوئی ایوارڈ میں بنیادی طور تے سخت خلاف ہوں. بالکل سونے دا بڑا ایوارڈ بھی ہوئے میں کڑائیں بھی گھنن واسطے تیار نہ. جی ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے تھل دھرتی کے معروف شاعر سونا خان بیوس. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے بہت جلد نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ